إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، وہی سورۃ النحل کی آیت مطابق استعاذہ کے حوالے سے، اعوذ باللہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 ہے غالباً. آیت نمبر 98 ہے سورۃ النحل کی. ہم نے اعوذ باللہ جس کو استعاذہ کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی، شروع کی تھی کل. اس میں ہم نے اختصار سے جو کل بات گزری ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، اور بعض علماء نے اس کو واجب تک کہا ہے. اور اسی طرح نماز میں بھی تلاوت جب بھی کرنی ہو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. اس حوالے سے کچھ مسائل وہ گزرے ہیں. آج کی گفتگو اسی حوالے سے ہماری یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے تو وہ کس طرح سے پڑھنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جو صیغہ ہے وہ جو ثابت ہیں، ایک سے زیادہ مختلف علماء نے مختلف صیغے بیان کیے ہیں. مشہور جو ہے وہ زیادہ تر 3 صیغے ہیں. ایک تو وہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دوسرا صیغہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور تیسرا صیغہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ 3 صیغے زیادہ مشہور ہیں. اس کے علاوہ بھی بعض صیغے آئے ہیں اور بعض علماء نے بیان کیے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہم کیا پڑھتے ہیں یا کیا کہتے ہیں؟ اس کے معنی پر غور کرتے ہیں. تو اس میں جو پہلا لفظ ہے جو ہم بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ. اعوذ کا لفظ کا کیا معنی ہے؟ یہ مضارع کا صیغہ، فعل مضارع کا صیغہ ہے. عربی میں تھوڑی سی عربی لغت کے کچھ الفاظ جو ہیں وہ بھی سمجھنے چاہیے تاکہ بات سمجھ میں آئے، کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ یہ قرآن عربی قرآن ہے، اس لیے عربی کی بعض اصطلاحات یا بعض الفاظ وہ ہمیں جاننے ضروری ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو میں بھی ایسے ہوتا ہے، بلکہ تقریباً ہر زبان میں جتنے بھی الفاظ ہیں یا جتنے بھی کلمات ہیں، یا اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے. یہ 3 قسمیں ہیں جتنے بھی الفاظ پائے جاتے ہیں، اسم یا فعل یا حرف. تو یہ اعوذ، لفظ اعوذ جو ہے یہ فعل ہے، اور فعل جو ہے اس کی بھی پھر عربی میں فعل 3 قسم کا بیان کیا جاتا ہے. ایک فعل ماضی جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے، ایک ہے فعل مضارع، اور یہ فعل مضارع صرف عربی میں پایا جاتا ہے، باقی زبانوں میں غالباً اس کا وجود نہیں ہے. فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ کون سے زمانے پر؟ حال اور مستقبل پر. زمانے 3 ہی ہیں، یا ماضی ہو سکتا ہے یا حال ہو سکتا ہے یا مستقبل ہو سکتا ہے. تو فعل ماضی وہ گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے، فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور تیسری قسم فعل کی جو علماء لغت بیان کرتے ہیں وہ فعل امر، جس میں کسی چیز کا حکم دے گا. جیسے ہم نے کل پڑھا تھا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو فاستعذ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فعل امر ہے، اس میں حکم دیا رہا ہے کہ ایسا کام کرو. تو لفظ اعوذ جو ہے وہ فعل مضارع ہے. اس کا معنی کیا بنے گا؟ اور پھر اعوذ یہ لفظ جو ہے یہ کہاں سے نکلا ہے؟ اعوذ سے، عین واو ذال. عربی میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا ایک نہ ایک مصدر ہوتا ہے، جس کو روٹ ورڈ کہتے ہیں، جس سے پھر مختلف صیغے وہ نکلتے ہیں. تقریباً ہر زبان میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، انگلش میں بھی اردو میں بھی. ایک مصدر ہوتا ہے روٹ ورڈ جس کو کہا جاتا ہے، اور پھر اس سے مختلف اس کے صیغے بنائے جاتے ہیں، مختلف اس کے الفاظ بنائے جاتے ہیں. تو یہ اعوذ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ عین واو دال، عوضہ. اس کا معنی کیا ہے؟ آسان لفظوں میں
اردو میں جو ہم بولتے ہیں کہ کسی چیز کی پناہ لینا، پناہ میں آنا یا پناہ لینا، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اعوذ، تو کیا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آیا ہوں۔ فعل مضارع ہے تو اس میں حال کا یا مستقبل کا کے الفاظ ہوں گے۔ میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ میں آیا ہوں۔ اعوذ، میں نے اس کی پناہ میں آیا۔ اور اس لفظ کا جو عربی میں استعمال ہے، اور وہی بات کہ اس کا جو صیغہ ہے مختلف، ان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جیسا کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس میں پناہ کے ساتھ ساتھ جس چیز سے آپ پناہ جس کی لے رہے ہیں، جس کی حاصل کر رہے ہیں، جس کی طرف آپ لپک رہے ہیں، اس کے ساتھ چمٹنے کا بھی معنی پایا جاتا ہے۔ اس لفظ میں چمٹنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جب آپ کسی بھی چیز کی پناہ لے رہے ہیں تو آپ اس سے بالکل چمٹ کر اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ یہ اس کا مادہ ہے، اس کا ماخذ ہے۔ تو جب ہم نے کہا اعوذ، معنی کیا ہوا کہ میں پناہ میں آیا اور میں اس کے ساتھ چمٹ گیا۔ کس کے ساتھ؟ باللہ۔ آگے کیا ہے اس میں دیکھیں، اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ اعوذ باللہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ قرآن کی آیت وہ ہے جو ہم نے سورۃ النحل میں پڑھی ہے، اس میں حکم ہے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے لفظ قرآن میں نہیں آتے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت سے ماخوذ ہے، اس سے یہ اخذ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی عمل اس پر ہم نے کیسے کیا؟ ہم نے کہا اعوذ باللہ، اور باقی الفاظ وہی ہیں جو قرآن کے الفاظ ہیں، باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جب ہم نے کہا اعوذ، میں پناہ میں آیا، کس کی پناہ میں؟ باللہ، اللہ کے ساتھ۔ اب اس میں بھی غور کیجئے، یہاں پر قرآن کی آیت پر اپنی نظریں جمائیے۔ باللہ، اس میں کیا ہے؟ اس میں دو لفظ ہیں، باللہ دو لفظ ہیں اصل میں۔ کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ حرف با ہے، اور اس کے بعد لفظ اللہ ہے۔ اور عربی زبان میں جو حروف ہیں ان کے بھی معنی ہوتے ہیں، کوئی معنی سے خالی نہیں ہوتے۔ جیسے ہم نے کہا کہ یا اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے۔ اسم کے بھی معنی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، فعل کا بھی کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، حرف کے بھی کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے کہا اعوذ باللہ، تو یہ جو با ہے، با کا کیا معنی ہے؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یا آیا ہوں۔ تو باللہ کیوں کہا؟ یہ با یہ کس چیز پر دلالت کر رہا ہے؟ یہ علماء نے ایک سے زیادہ معنی اس کا بیان کیا، لیکن اس میں اختصار کے ساتھ جو خلاصہ ہے کہ یہ با دلالت کر رہا ہے مدد پر، کہ میں اس سے مدد کرتا ہوں۔ حرف با کے کئی معنی عربی میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ یہاں پر کیا ہے؟ استعانت کے لیے، مدد کے لیے، کہ میں اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ ان کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ جو استعانہ کا معنی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں، عربی میں کہا جاتا ہے کتبت بالقلم، میں لکھتا ہوں کس چیز سے؟ قلم کے ساتھ۔ یہاں پہ بھی بالقلم با آئی ہے، تو یہ با کیا ہے؟ میرا لکھنا جو ہے وہ کس چیز کے ذریعے ہے؟ کس چیز سے میں مدد لے رہا ہوں لکھنے میں؟ قلم سے۔ قلم نہیں ہوگا تو لکھوں گا کیسے؟ تو اسی طرح یہاں پر ہے اعوذ باللہ، میں پناہ میں آیا اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ باللہ، اللہ سے پناہ میں مانگتا ہوں۔ اور لفظ اللہ جو ہے، اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بلکہ سب سے معروف نام جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے 100 سے زیادہ نام ہے۔ اکثر ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 99 نام ہے، 99 نام نہیں، اللہ کے 100 سے زیادہ نام ہیں جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ پھر کسی وقت انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے، یہ جو لفظ اللہ ہے، اللہ کے جتنے نام ہیں ان میں سے سب سے زیادہ خاص نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ دیگر جو نام ہیں ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو غیر اللہ کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں، جیسے رحیم ہے، جیسے رؤوف ہے، کسی انسان کو بھی رحیم کہا جاتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ جو تمہارے پاس نبی آئے ہیں یہ مومنوں کے ساتھ رحیم بھی ہیں اور رؤوف بھی ہیں، اور یہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ہیں۔ تو بعض نام اللہ کے ایسے ہیں جو انسانوں کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں، لیکن لفظ اللہ جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا، اور نہ ہی کسی تاریخ میں کسی نے بولا ہے۔ انسانی تاریخ میں لفظ اللہ صرف اللہ ہی کے لیے بولا گیا ہے، اور اللہ جب بولا جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو خالق کائنات ہے اس کے علاوہ اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔
یعنی اللہ کے ناموں میں سب سے خاص نام ہے، سب سے زیادہ معروف نام ہے۔ اور اس کا لفظ اللہ کا معنی کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ لفظ اللہ جو ہے علماء بیان کرتے ہیں، علماء لغت، کہ یہ لفظ الہ سے ماخوذ ہے۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے، الہ ہے۔ اور الہ کس کو کہتے ہیں، جو عبادت کے لائق ہو۔ اور اللہ کی جو تعریف ہے، یہ جو ڈیفینیشن ہے اس لفظ کی، اللہ کے اس نام کی، بہترین وہ حضرت ابن عباس نے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین۔ اللہ کون ہے، اللہ کا معنی کیا ہے، لفظ اللہ کا معنی وہ کہ جو ذو الالوہیہ ہے، جو الہ ہے، جن کے اندر وہ الہ کی صفات پائی جاتی، جو معبود ہے، جن کی جو عبادت کے لائق ہے۔ والعبودیت علی خلق اجمعین، اور جو اپنی تمام مخلوقات کے اوپر ان کی عبادت کرنا جن پر فرض ہے، یہ اللہ ہے۔ یہ لفظ اللہ کا یہ معنی ہے کہ جو الہ ہے، جو معبود ہے اور جو عبادت کے لائق ہے، اور تمام مخلوقات جو ہیں وہ ان کے زیر اثر ہیں اور انہی کے لیے تابع ہیں، ان کے تابع ہیں، وہ یہ لفظ اللہ کا معنی ہے۔ تو اعوذ باللہ کا معنی کیا ہوا کہ میں اللہ کی پناہ میں آیا، اللہ کی ساتھ مدد طلب کرتے ہوئے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ اصول تو یہ تھا، یا کہنا تو عام طور پہ عام زبان میں کہنا یہ چاہتا کہ اعوذ باللہ جو ہم کر رہے ہیں حقیقت میں کیا ہے، اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں اللہ سے۔ تو الفاظ تو یہ ہونے چاہیے تھے کہ اللہم اعذنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے پناہ عطا فرما، یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے، میں پناہ میں آیا ہوں۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک ہے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے پناہ عطا فرما، اگر یہ کہنا ہوتا تو الفاظ ہوتے اللہم اعذنی، لیکن یہاں پہ الفاظ جو استعمال کیے گئے وہ کیا ہے کہ اعوذ، میں پناہ میں آیا۔ تو یہ انداز ہے عربی کا کہ اس میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ گویا کہ اللہ نے مجھے پناہ دے دی ہے، یہ ہو گیا ہے، اللہ کی طرف سے میں پناہ میں آ گیا۔ الفاظ جو ہے وہ خبر کے ہیں، خبر دی جا رہی کہ میں تو پناہ میں آ گیا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ حاصل کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے کہ ایک طرح سے جس کو کہا جاتا ہے تفاعل ہے، اللہ سے حسن ظن ہے کہ جب میں اعوذ باللہ کہتا ہوں اللہ نے مجھے پناہ تو دے ہی دی ہے۔ دوسرا نقطہ اعوذ باللہ کے حوالے سے، کہ اس میں کیا ہے، پناہ میں آتا ہوں کس کی، اللہ کی پناہ میں۔ اس کو استعاذہ کہا جاتا ہے، جیسے ہم نے کام کیا کہ اللہ پناہ طلب کرنا، اور یہ صرف اللہ ہی کو لائق ہے۔ اگر کسی غیر اللہ سے پناہ مانگی جائے کسی ایسے کام میں جو صرف اللہ اس پر قادر ہے تو وہ شرک ہوگا، وہ شرک ہوتا ہے اور شرک اکبر ہے۔ دوبارہ اس نقطے کو ذرا سمجھیے کہ پناہ کسی کو دینا یا کسی کی پناہ کسی سے مانگنا، کسی سے طلب کرنا، اگر تو وہ انسان اس پر قادر ہے، انسان کے اختیار میں ہے تو ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ظالم شخص ہو، کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہو، اور جو مظلوم ہے جس پر ظلم کیا جا رہا ہے یا وہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ کسی کے پاس جائے کہ جی میں فلاں شخص میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھے پناہ دیجئے، مجھے بچا لیجئے، اور وہ شخص وہ اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اس کو پناہ دے سکتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے انسان سے کیوں پناہ مانگی، یہ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے تھی۔ وہ انسان قادر ہے، اس کے پاس استطاعت ہے، وہ طاقت والا ہے، مثال کے طور پہ وہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس جو ہے وہ اتھارٹی ہے، وہ اس کو اس ظالم سے بچا سکتا ہے۔ تو آپ نے اگر اس سے یہ چیز مانگ لی، اس سے اس چیز کا مطالبہ کر لیا تو کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایسی چیز کہ جو صرف جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہو، اس چیز کے لیے پناہ مانگنا وہ صرف اللہ کے لیے لائق ہے، اور اگر کسی غیر اللہ کے لیے کی جائے گی تو پھر وہ شرک ہو جائے گا، اور شرک اکبر ہے، یہ انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو پناہ صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، اور یا اللہ کے کسی نام سے، اعوذ باللہ کے بجائے اگر کوئی بندہ اعوذ بالرحمن کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، مانگ تو اللہ ہی سے رہا ہے، یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ یا جیسے کہ دعا میں آتا ہے اعوذ بکلمات اللہ، جو کلمات اللہ ہے وہ کیا ہے، وہ بھی اللہ کی صفت ہے، تو اللہ ہی سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اللہ کے سوا اور کسی سے پناہ مانگنا ایسے کاموں میں جن پہ صرف اللہ قادر ہے وہ جائز نہیں، اور وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے
من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد جو لفظ ہے، کیا اگلا لفظ کیا ہے؟ من کا کیا معنی ہے؟ سے۔ میں پناہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو کس سے پناہ مانگ رہا ہوں؟ تو یہ من کیا ہے؟ سے کے، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ کس سے؟ الشیطان، اللہ کی جو پناہ مانگ رہا ہوں یا اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں، کس کی، کیوں آ رہا ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں پناہ؟ شیطان سے۔ شیطان کسے کہتے ہیں؟ عربی میں لفظ شیطان کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ شیطان علماء بیان کرتے ہیں کہ ہر ایسی ذات کے جو اپنی برائی میں جو سرکش ہو، جو حد سے تجاوز کر جائے، اس کو شیطان کہا جاتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، چاہے جانوروں میں سے ہو، چاہے جنوں میں سے ہو۔ جو بھی شخص یا جو بھی ذات ہے، جو بھی انسان ہے یا کوئی جانور ہے جو حد سے تجاوز کر جاتا ہے، جو سرکش، اس کو آسان لفظوں میں اردو میں جس کو سرکش کہا جاتا ہے، جو سرکشی کرے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ ہم عام طور پہ ہم بھی زبان میں استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی بچہ ہو وہ شرارتیں زیادہ کرو، فلاں بڑا شیطان ہے، وہ شخص جو ہے وہ بڑا شیطان ہے، یہ بچہ بڑا شیطان ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ اس کو ہم ابلیس بنا رہے ہیں، مقصود یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے، وہ بڑا سرکش ہے، اس کے لیے شیطان کا لفظ بولا جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک خچر پہ سوار کیا گیا، اور وہ جب چل رہا تھا تو بڑا ہی اکڑ کے چلتا ہے وہ جانور، وہ خچر جو ہے اکڑ کے چلتا ہے، اس کو وہ کریں سیدھا کرنے کی کوشش کریں وہ نہ کریں۔ حضرت عمر نیچے اتر گئے، کہا کہ تم لوگوں نے تو مجھے شیطان پہ سوار کر دیا ہے، یہ تو شیطان ہے، یہ کیسا جانور ہے، کیسا جانور تم لوگوں نے مجھے دیا ہے۔ تو شیطان یہ مراد نہیں کہ وہ ابلیس تھا یا وہ جن تھا، مراد یہ تھی کہ یہ سرکش جانور ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے شیطان، یہ اس میں سرکشی کا معنی جو پایا جاتا ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے، اس کی مزید تفصیل اس طرح سے علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شطانہ ہے، شین قا نون، شطانہ سے یہ لفظ نکلا ہے۔ اور شطانہ عربی میں یا اس روٹ ورڈ سے جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں دوری کے لیے۔ تو شیطان کو شیطان کیوں کہا گیا، اس کے لیے شیطان کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ اپنی سرکشی میں بہت دور چلا گیا، اس نے سرکشی کی انتہا کر دی، اس نے جو طبیعت تھی، جو فطرت تھی، اس سے وہ بہت دور چلا گیا، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے، اور یہ یعنی مبالغہ کا صیغہ ہے، تو اس لیے اس کے لیے لفظ استعمال ہوا۔ اور اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے، آخری لفظ، وہ کیا ہے؟ الرجیم، من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد سے، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے۔ کس سے؟ الرجیم، جو الرجیم ہے، یہ رجیم کیا ہے؟ یہ صفت ہے شیطان، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ وہ کیسا ہے؟ وہ الرجیم ہے کہ جو، رجیم کا معنی ایک رجم سے لفظ نکلا ہے، رے جے میم، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر اس کے دو معنی میں، بنیادی طور پر معنی ایک ہی ہے لیکن دو اس کے استعمالات ہیں۔ رجم کہتے ہیں کسی کو مارنا یا دھتکارنا، یا تو چاہے آپ پتھر سے ماریں، جس کو ہم کہتے ہیں سنسار کرنا بھی کہتے ہیں، اس کے لیے بھی رجم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو رجم کہتے ہیں، اس کو مار کے اس کو دھتکارا جائے، اور یا فزیکلی ہو، یا جس کو کیا کہتے ہیں معنوی طور پہ، کہ اس کو زبان سے ایسی بات کہی جائے کہ وہ دور ہو جائے، وہ دھتکار دیا جائے۔ تو شیطان جو ہے وہ کیا ہے؟ رجیم ہے، جس کو دھتکار دیا گیا، جس کو دور کر کے دھتکار دیا گیا، چاہے، اور علماء نے بعض نے بیان کیا کہ یہ شیطان جو ہے دونوں طرح سے اس کو دھتکارا گیا ہے۔ اس کو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جب کوئی شیطان جو ہے وہ، یا کوئی جن جو ہے وہ آسمان کی وحی سننے لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر شہاب ثاقب وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو فزیکلی بھی اس کو رجم کیا گیا ہے، اس کو مارا گیا ہے، دھتکارا گیا ہے۔ اور اس کو لعنت بھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جب اس نے انکار کیا، شیطان نے، ابلیس نے جب انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہ میں تو اس سے زیادہ بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں سر، یہ تو آپ نے تو اس کو مٹی سے بنایا، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو نعوذ باللہ میں تو اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین وان علیک لعنتی، اسی آیت میں تمہارے اوپر میری لعنت ہو، پھٹکار ہو قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے، تو وہ رجیم ہے، اسی لیے اس کو رجیم کہا جاتا ہے کہ وہ دھتکار دیا گیا ہے، لعنت کیا گیا، مطرود ہے وہ،
اللہ کی رحمت سے اس کو دور کر دیا گیا۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے اس کے معنی کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ اللہ سے کہتے ہیں، حقیقت میں ہم اللہ سے دعا ہی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطان سے بچا، لیکن الفاظ کیا ہیں؟ جیسے کہ میں نے پہلے کہا، الفاظ ایسے ہیں کہ میں پناہ میں آ گیا، اللہ نے مجھے دے دیا ہے، پناہ میں آ گیا ہوں۔ آخری بات آج کے درس کے حوالے سے، اس کے جو دوسرے صیغے ہیں، جو دو مشہور صیغے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو مزید نام ہیں کہ ایسے اللہ کی میں پناہ میں آتا ہوں جو سمیع بھی ہے، جو علیم بھی ہے، جو ہر چیز سننے والا بھی ہے اور ہر چیز کا علم بھی رکھتے ہیں۔ اور بعض علماء نے اس کی مناسبت یہ ذکر کی کہ یہاں پہ سمیع العلیم کیوں کہا، خاص طور پہ ان دو ناموں کو کیوں لے کر آیا اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ جو اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتے بھی ہیں، اور علیم ہے کہ جس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ جس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے جو شیطان ہے اس سے خوب باخبر ہے، اس لیے وہ مجھے بچا سکتے ہیں اور میری بات کو بھی سن رہے ہیں، میری دعا کو اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں۔ اور جو تیسرا صیغہ ہے جس میں کیا ہے، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ اس کو شیطان سے پناہ مانگی جا رہی ہے کس چیز سے؟ من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس کا معنی جو علماء نے بیان کیے کہ حمز سے مراد کیا ہے کہ انسان، جو شیطان کسی انسان پر مسلط ہو جاتا ہے، اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، جو جس کو کیا کہتے ہیں سایہ وغیرہ جو کرتا ہے، اس سے حمز سے مراد وہ ہے۔ اور نفخ سے مراد یہ ہے کہ اس کا تکبر، نفخ کی جو تشریح کی گئی کہ اس کے تکبر سے کہ وہ جس طرح اس نے تکبر کیا یہ نہ ہو کہ میرے اوپر بھی وہ وہی چیز ڈالے۔ اور نفس سے مراد جو ہے وہ فرمایا کہ اس کا شعر ہے، یعنی ایسا غلیظ کلام، جو برے اشعار جو ہیں، غلیظ قسم کے اشعار، ان سے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ہر طریقے سے انسان کو بہکاؤں گا، جیسے قرآن میں آتا ہے، اور جیسے کہ سورۃ اسراء میں آیا کہ واستفزز علیہم بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ ہر طریقے سے انسان کو وہ گمراہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے ہر قسم کے شر سے پناہ کی جائے، اس کے برے اشعار سے بھی۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد جادو ہے، کہ اس کے جادو سے بھی، ہر چیز سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ اس کے جو الفاظ ہیں اس کے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر قسم کے وسوسے سے محفوظ فرمائے۔